سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد کلماتہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير وإليك النشور فلك الحمد ولك الشكر أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي تواضع كل شيء الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صدق اللہ العظیم قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے الفت کی وجہ سے قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے کس چیز کی عادت ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ان کا مانوس ہونا ان کا عادی ہونا سردی اور گرمی کے سفر کا سردی میں ونٹر کے اندر وہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف جہاں گرمی ہوتی تھی اور جب سمر آتا تھا تو وہ سفر کرتے تھے تجارت کے مقصد سے سیریا اور شام کی طرف جہاں ٹھنڈک ہوتی تھی اور اس سفر کے اندر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی لوگ ہر جگہ ان کا احترام کرتے تھے کیوں احترام کرتے تھے ان کے اعزاز اور ان کا استقبال کیوں ہوتا تھا اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے بیت اللہ شریف کے مجاور بیت اللہ شریف کے محافظ اور بیت اللہ شریف کی نگرانی کرنے والے تھے یہ قریش مکہ اس نسبت سے ہر جگہ ان کا اعزاز ان کا احترام ہوتا تھا بس جیسے کہ دوسرے بزرگ کو کل ذکر کیا گیا تھا مکہ مکرمہ کس طرح آباد ہوا اس کی سب سے پہلے آبادی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ ان دو سے ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہوگی لیکن بالکل غیر آباد جگہ تھی کوئی وہاں آبادی کوئی نام و نشان آبادی کا نہیں تھا بلکہ بیت اللہ شریف بھی موجود نہیں تھا اس حالت کے اندر جہاں لا کر ان کو آباد کیا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب روانہ ہوئے ہیں تو دعا فرمائی تھی ربنا واجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہے چنانچہ انہی کے دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باطنی جو برکتیں تھیں وہ تو یقیناً ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیت اللہ شریف کی برکت سے
اور ظاہری طور پر بھی وہاں جو برکتیں ہیں اس کا تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں والوں کو پھلوں کی روزی دیجئے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو میں اس کو تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا۔ ایمان والے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ امن و امان میں رہیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن جو کافر ہیں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں ان کو تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ان کو کھینچ کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، وہ بھی بئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ لہذا جو کفر و شرک میں مبتلا ہوگا وہ اپنے ہی پیروں کے اوپر کلہاڑی مارے گا۔ دنیا کے اندر بھی اس کو جو نفع ملے گا یقیناً دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت بڑا ہوگا، بلینوں کے مالک ہوں گے، لیکن آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور الحمدللہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور آخرت کے اندر لازوال نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور رب الجلال سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے، صحیح عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیت اللہ شریف کی برکت سے مکہ مکرمہ کو امن والا بنایا، یہاں جو بھی داخل ہو من دخلہ کان آمنا، اور صرف انسان نہیں بلکہ شریعت کے اعتبار سے تو وہاں شکاری جانور ان کو بھی امن ہے، اور وہ پلانٹ جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں، پودے درخت جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، ان کو بھی امن ہے۔ اس لیے جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہوں، اور پھر ہم وہاں زیارت کے لیے وہاں کے پہاڑوں پر وہ ہے غار ثور میں جائیں یا غار حرا میں زیارت کے لیے جا رہے ہوں، تو وہاں کے پہاڑوں کے اوپر جو خود بخود درخت پیدا ہوتے ہیں اور جو پودے ہوتے ہیں ان کو بھی نہ توڑیں، ورنہ اس کی وجہ سے بھی جزا لازم ہوتی ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے۔ اور وہاں کے جو شکاری جانور ہیں کبوتر وغیرہ، ان کو ذرہ برابر حیران نہ کریں، پریشان نہ کریں، اور ان کو کبھی بھی مارنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کسی کو مار دیا ہو کسی شکاری پرندے کو تو اس کی بھی جزا لازم ہوتی ہے۔ اتنا امن اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، من دخلہ کان آمنا، یہ چوتھے پارے کے اندر ہے۔ اسی طرح 21ویں پارے کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ والوں کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر بطور احسان کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تو لمبے لمبے سفر کر کے جاتے ہو، خود مکہ مکرمہ کے اندر بھی تم کو کتنا امن ہے، اور باہر جاتے ہو تب بھی تم کو کتنا امن حاصل ہوتا ہے، ورنہ باہر کی دنیا میں اگر تم نکل جاؤ حرم کو چھوڑ کر، حدود حرم کو چھوڑ کر، تو وہاں جو لوٹ مار اس زمانے میں ہوتی تھی، قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، نہ تمہارے جان کو امن تھا، نہ مال کی حفاظت کا کوئی گارنٹی تھی۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، سورہ عنکبوت میں پارہ نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے امن والا حرم بنایا؟ کتنا امن ہے تم کو، نہ تمہاری جان کو خطرہ، نہ تمہارے مال کو خطرہ، بلکہ تم حرم سے نکلتے ہو تو تمہاری نسبت چونکہ حرم میں رہنے والوں سے ہے، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف سے تمہاری نسبت ہے، تو اس نسبت کی برکت سے تم لمبے لمبے سفر کرتے ہو، وہاں بھی تم کو امن رہتا ہے۔ ورنہ لوگوں کا کیا حال تھا دوسروں کا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ لوگ اس کے اطراف سے اچک لیے جاتے تھے، نہ ان کی جان کو امن تھا، نہ ان کے مال کو امن تھا، قافلے پورے کے پورے لوٹ لیے جاتے تھے۔ عربوں کے اندر چونکہ فاقہ کشی تھی، اتنا مال و دولت وہاں اس وقت موجود نہیں تھا، تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور مال کی وجہ سے جانیں بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ جب انسان مال کو لوٹتا ہے تو جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، سامنے والا ڈیفنس کرتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو
تو مال کے لوٹے جانے کے بدلے میں نہ مال کی حفاظت نہ جان کی حفاظت۔ حرم سے باہر چلے جاؤ تو کتنی بد امنی اور کتنی بے چینی، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مگر اے قریش مکہ، تم اپنے حال پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جلیلہ کا احسان مانو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی کتنے امن کے ساتھ رہتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 2 سفر جن کا تذکرہ سورہ قریش کے اندر کیا ہے، یہ 2 سفر کیوں کیا کرتے تھے؟ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ جو ہے بالکل وادی غیر ذی زرعین، یہاں نہ کوئی باغات تھے، نہ کوئی باڑیاں تھیں، نہ کوئی کھیتی کی زمین تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے البتہ روزی اور پھلوں کی روزی پہنچنے کا انتظام فرما رکھا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال وہاں مال کی قلت، اسباب کی کمی، اس کے نتیجے کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے ان میں عبد المطلب کے جو والد ہیں ہاشم، باقاعدہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر یہ 2 سفروں کو شروع فرمایا تھا اور تجارتی سفر کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ان کا مال اور ان کے مال، جن کے پاس صاحب مال ہوتے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہاں سے سامان تجارت لے کر آتے تھے، یہاں سے کچھ لے کر جاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا بہرحال یہ تجارتی قافلے چلتے تھے۔ اور ان تجارتی قافلوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر کافی ان کے پاس پھر فراوانی پیدا ہوئی، مال و دولت کی کچھ کثرت پیدا ہوئی اور باہر کی دنیا سے ان کا کچھ تعلق قائم ہوا۔ اس طریقے سے ان 2 سفروں کی ابتدا ہوئی ہے، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ قریش کے اندر رحلۃ الشتاء والصیف کے اندر کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا کہ ان سفروں کی برکت سے ان کو کیا امن ملتا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سفروں کی وجہ سے ان کو کتنا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ پھر انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قریش مکہ کو بیت اللہ شریف کی وجہ سے امن تھا، اور ہم ایمان والوں کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان کی برکت سے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس کے اندر ایمان کی نسبت سے بھائی بھائی ہیں، چاہے کہیں کی بھی رہنے والے ہوں اور چاہے کسی بھی جگہ کے بسنے والے ہوں، لیکن ایمان کی نسبت سے تمام کے تمام بھائی ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہے، اور بیت اللہ شریف کی نسبت سے ہماری یہ مسجدیں ہیں جو بیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں۔ ان مسجدوں کی وجہ سے ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ محبت سے رہتے ہیں، مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر محبتیں اور آپس کی ہمدردیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی برکتیں کہاں کہاں کس کس طریقے سے پہنچ رہی ہیں، ان میں انسان ذرا غور و فکر کرے تو دنیا کا ہر ایمان والا اس سے برکت حاصل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی اور پوری دنیا والوں کے لیے بھی یہ بیت اللہ شریف امن کی جگہ ہے۔ پورے انسانیت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو امن والا بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے 7ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے، قیاما للناس، انسانوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو پوری دنیا بھی جو قائم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے جو رحمتیں ہیں اور ان کی رحمتوں کے اسباب جو ہیں ان میں اگر غور و فکر کیا جائے تو پوری دنیا کا امن اور پوری دنیا کا قیام بھی بیت اللہ شریف کی برکت سے ہے۔ تو اس کا فائدہ پوری دنیا والوں کو بھی پہنچ رہا ہے کہ بیت اللہ جب تک دنیا میں قائم رہے گا دنیا قائم رہے گی۔ چنانچہ قرب قیامت کے اندر یہ بیت اللہ شریف، چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری نظروں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر ہے کہ ایک لشکر چلے گا اور وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کو شہید کرے گا، اس کا ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کو ختم کر دے گا۔ بس جب دنیا سے بیت اللہ شریف ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا اور اس کے شہید ہونے کا یہ شکل بنے گی، پھر دنیا کا قیام بھی چند ہی مدت ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ایمان والوں کی بقا، بیت اللہ شریف کا دنیا میں رہنا، یہ دنیا کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ لہذا بیت اللہ شریف جو ہے اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ایمان والوں کو سب سے پہلے تو قریش مکہ کو، وہاں کے رہنے والوں کو،
اور پھر اس کی نسبت سے پوری دنیا کے ایمان والوں کو، اور پھر ایک عمومی نسبت سے پوری دنیا والوں کو اس کی برکتیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف کا مقام ہے، اور بیت اللہ شریف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے، اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر وقت اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اس کی یہ برکت ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ ہم کو اس نعمت جلیلہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان مساجد کی اور بیت اللہ شریف اور حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کے ذریعے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ پورے عالم کے اندر رحمتوں کو پہنچائے، اور ان رحمتوں سے ہم سب کو اور پوری دنیا والوں کو بھرپور حصہ عطا فرما کر تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔